السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بچے کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہو تو یہ 5 غلطیاں ریپیٹ نہ کرنا میرے دوستوں۔ پہلی غلطی، اپنے لائف پارٹنر کے متعلق کبھی بھی غلط الفاظ استعمال نہ کرنا۔ اکثر والدین آپس میں گفتگو کرتے ہوئے بچے کے سامنے ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو ان کے اذہان پر منفی امپیکٹ ڈالتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک والد اپنی بیوی کے بارے میں کہے تمہاری ماں کو تو کوئی کام کرنا ہی آتا ہی نہیں، بالکل نکمی ہے، یا ماں بچے سے یہ کہے کہ تمہارے پاپا تو بالکل ارسپانسیبل، غیر ذمہ دار ہیں، انہیں یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ تمہارے لیے تحفہ لانا تھا، تو ان باتوں سے بچوں کے دلوں میں والدین کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، بچے اپنے ماں باپ کو سپر ہیرو سمجھتے ہیں، انہیں اپنے والدین پر فخر ہوتا ہے، مگر جب وہ بار بار ان کی برائیاں سنتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں ان کا ایک منفی امیج بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کے سامنے شریک حیات کی عزت کریں تاکہ بچے بھی عزت کرنا سیکھیں۔ دوسری غلطی، بچوں کو والدین کے درمیان میسنجر پیغام رسانی کا ذریعہ بنانا۔ جب ماں اور باپ آپس میں کسی وجہ سے براہ راست بات نہیں کر رہے ہوتے تو وہ اکثر بچوں کے ذریعے میسج بھیجتے ہیں، جیسے والد بچے سے یہ کہے کہ جاؤ ماما سے کہو کہ وہ پاپا سے بات کریں، یا ماں بچے سے کہے کہ جاؤ پاپا سے کہو وہ ہمیں شاپنگ پر لے کر جائیں۔ تو اس طرح کے رویے سے بچے کے ذہن پر پریشر پڑتا ہے، وہ والدین کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش میں خود ذہنی الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو اس کشمکش میں ڈالنے کی بجائے اپنے مسائل خود حل کریں اور انہیں اس بوجھ سے آپ نے ضرور بچانا ہے۔ تیسری غلطی وہ یہ ہے کہ بچوں کے سامنے اس کی بری عادات کا تذکرہ کرنا، اس انداز میں کرنا کہ اس کی شخصیت کا بیڑا غرق ہو جائے۔ اکثر والدین جب بچوں کی شکایت کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ کس انداز میں بات کر رہے ہیں۔ جیسے اگر والدین بچوں کے سامنے اس کی کسی غلط عادت کا ذکر کریں اور کہیں تمہارے بارے میں سب کہہ رہے ہیں کہ تو بہت نکما نالائق آدمی ہے، یا تمہارے باپ نے کہا تھا کہ بالکل تم نکمے ہو، تو یہ الفاظ بچے کے جو سیلف کانفیڈنس اس کو شیک کر دیتے ہیں۔ اگر بچے میں کوئی بری عادت ہے تو اس کی اصلاح کے لیے ایک مثبت انداز اپنائیں، بچے کو سمجھائیں، مگر اپنے ایسے الفاظ سے گریز کریں جو اس کے اندر منفی ایموشنز کو جنم دیں۔ جب بچے کو بار بار اس طرح کی برائیاں سننے کو ملتی ہیں تو یا تو وہ ضدی ہو جاتا ہے یا پھر احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ چوتھی غلطی وہ یہ کہ اپنے بچے کو اپنے شریک حیات لائف پارٹنر کا جاسوس نہ بنائیں۔ اگر ماں بچے سے کہے ذرا سنو پاپا کیا بات کر رہے تھے، یا باپ بچے سے کہے کہ جاؤ دیکھو تمہاری ماں نانی کے گھر کیا کر رہی ہے، تو یہ چیز بچے کے اندر عدم تحفظ کا احساس پیدا کرتی ہے۔ ایسے بچے بڑے ہو کر کسی پر بھی اعتماد نہیں کرتے اور ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی شخصیت میں خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک صحت مند ذہن کے لیے اعتماد بہت زیادہ ضروری ہے، اور اگر بچپن سے ہی بچوں کو شک اور جاسوسی کی عادت ڈال دی جائے تو وہ بڑے ہو کر بھی دوسروں پر بھروسہ اور ٹرسٹ نہیں کر پاتے، حتیٰ کہ اپنے لائف پارٹنر پر بھی ٹرسٹ نہیں کر پاتے۔ پانچویں اور آخری غلطی یہ ہے کہ بچے کو ماں باپ میں سے کسی ایک کی بات چھپانے کی عادت نہ ڈالیں۔ اکثر والدین دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر بچوں کو جھوٹ بولنے اور باتیں چھپانے کی ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اگر والد بچے سے کہے کہ امی کو نہ بتانا کہ میں نے کوئی سگریٹ پی ہے، یا والدہ کہے کہ پاپا کو نہ بتانا کہ آج میری سہیلیاں میری گھر آئی ہیں، تو اس سے بچے کے ذہن میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ جھوٹ بولنا اور باتیں چھپانا ایک عام سی بات ہے۔ جب یہی بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین یا اپنے لائف پارٹنر سے باتیں چھپائے گا تو والدین پریشان ہوں گے۔ اس لیے بچوں کو سچ بولنے اور ایمانداری کی عادت ڈالیں تاکہ وہ بڑے ہو کر ایک قابل اعتماد شخصیت بن سکیں۔ بچوں کے جو ذہن ہوتے ہیں بہت نازک ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کو ایک سی سی ٹی وی کیمرے کی طرح ریکارڈ کرتے ہیں۔ والدین کی باتیں اور ان کی عادات بچوں کے اذہان میں بڑا ایک امپیکٹ ڈالتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایک مضبوط خود اعتماد اور ذہنی طور پر مضبوط شخصیت کے مالک بنے تو ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا ہوگا۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں والدین کو بچوں کی تربیت کے بارے میں اویئرنیس ہی نہیں دی جاتی۔ شادی سے پہلے بس شادی کے اصول سکھائے جاتے ہیں لیکن والدین بننے کے اصول نہیں بتائے جاتے۔ زیادہ تر لوگ پتہ ہی کیا کرتے ہیں، ہٹ اینڈ ٹرائل کی بنیاد پر بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نئی نسل سٹریس، انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا بہتر مستقبل ہو تو ہمیں ابھی سے ان کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہی ہمارے بچوں کے بہتر کل کی ضمانت ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔